کھلم کھلا اکٹھ ہوتے مشرکین کیونکہ اگر ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھا ہوتے تو مشرکین آپ کے تزکیہ نفس اور تعلیم خطاب اور حکمت کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے. ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا، بلکہ عملاً 4 نبوی میں ہو بھی چکا تھا، جن کی تفصیل یہ ہے. صحابہ کرام کھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے. ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے. جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی. یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑ جاتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی. لہذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ پاک کام پس پردہ کیا جائے. چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام، اپنی عبادات، اپنی تبلیغ اور اپنے باہمی اجتماعات سب کچھ پس پردہ کرتے تھے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکین کے روبرو کھلم کھلا جو ہے وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، آپ جو ہے اپنا جو کام ہے وہ کھلم کھلا انجام دیتے تھے، اور عبادت کا کام بھی کوئی چیز آپ کو ان سے روک نہیں سکتی تھی. تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور پر جمع ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی، یعنی آپ کر سکتے ہیں سارا کچھ، لیکن پھر بھی آپ خفیہ طور پر. ادھر ارقم بن ابی ارقم مخبومی کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کے مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا. اس لیے آپ نے 5ویں سن نبوت سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے اجتماع کا مرکز بنا لیا. ٹھیک ہے جی، اب یہاں سے آگے چلتے ہیں. پہلی ہجرت حبشہ. جور و ستم کا مذکورہ سلسلہ نبوت کے 4تھے سال تک، ٹھیک ہے جی، نبوت کے 4تھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا، اور ابتداءً معمولی تھا، مگر دن بدن اور ماہ بماہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے ہی اپنے شباب کو پہنچ گیا. ٹھیک ہے، یعنی بہت زور سے ظلم و ستم شروع ہو گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا جو ہے دوبر ہو گیا، یعنی بہت مشکل ہو گیا، اور انہیں ان پہ ہم ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا. ان ہی سنگین اور تاریخ حالات میں سورۃ کہف نازل ہوئی. یہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی. ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے. چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین اور ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تن بتقدیر نکل پڑنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا. ٹھیک ہے جی، اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا فرما دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ اصل میں اشارہ تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالت کے مطابق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی، ظاہری حالت تو مسلمانوں کی بڑی اس وقت پست تھی، لیکن نتائج جو اس کے برعکس نکلنے والے تھے، بلکہ بسا اوقات ظاہری حالت کے بالکل برعکس ہوتے ہیں. لہذا اس واقعے میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ پنہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے، اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے، اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ ان ہی مقہور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے. ذوالقرنین کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ تھا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے. ٹھیک ہے جی، دوسری یہ کہ یہ فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ کر اپنے بندوں میں ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور و مقہور انسانوں کو اس دور کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور چوتھی بات کیا ہے، یہ کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے
زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا، اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو اس دنیا میں نیکی کے عمل کرتے ہیں، وارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم، اللہ فرماتے ہیں ہم پورا بدلہ عطا کریں گے صابروں کو ان کے اجر کا بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اصحمہ نجاشی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب 5 نبوی، ٹھیک ہے جی، تاریخ یاد رہے، رجب 5 نبوی میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ٹھیک ہے جی، یہ عظمت ہے جی حضرت عثمان بن عفان کی رضی اللہ تعالی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی وہاں سے 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں، ٹھیک ہے، وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ لے گئی، ٹھیک ہے جی۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا، ٹھیک ہے، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آ گئے۔ اچھا، ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا۔ اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن مجید سنانا تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن مجید کے الفاظ کے بارے میں یہ تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور اس میں دھوم مچائے رکھو تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس صورت کی تلاوت شروع کر دی تو ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی اور دلکشی عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، سب کے سب جو ہے گوش برو آواز، ٹھیک ہے، گوش برو آواز ہو گئے، چاہے کسی کے دل میں کوئی اور خیال نہ آیا، یہاں تک کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت کے آخر میں دل ہلا دینے والی آیت تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رعنائی اور جلال سے متکبرین اور مستحزین کی ہٹ درمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے، ٹھیک ہے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہیں کام کر بیٹھے ہیں جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی تک کا زور لگا رکھا ہے، ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، لگا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجودہ مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاب و ملامت کی بوچھاڑ شروع کر دی اور ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ افترا برتادی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹ باندھا اور یہ جھوٹ گھڑا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا، تلک الغناریق الاولیٰ وان شفاعتہن لترجی، یہ بلند پایا دیویاں، ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ صریحاً جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ کرتے اور آپ کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افترا پردازی کرتے رہے تھے وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے۔ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصل حقیقت سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے، چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی، ٹھیک ہے جی، لیکن جب اتنے قریب آ گئے تھے کہ مکہ ایک دن سے کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال آشکار ہوگی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہو گئے۔ یہ تھی یہاں تک جی
پہلی ہجرت حبشہ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے دوسری ہجرت حبشہ۔ تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ میرا اور آپ کا اللہ حافظ۔